إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اگر کسی انسان میں تکبر آ جاتا ہے نا، وہ انسان نہ صحیح معنوں میں دنیا میں عزت پاتا ہے،
اور نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ آپ ابھی اپنی سوچ کے اندر ایسی شخصیات کو لائیں جو اپنے علم پہ تکبر کرتے ہیں، جو اپنے حسن پہ تکبر کرتے ہیں، جو اپنی دولت پہ تکبر کرتے ہیں۔ میرا احساس تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنی دولت کا تکبر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں۔ جسے اپنے علم پہ ناز ہوتا ہے، جسے اپنی آواز پہ ناز ہوتا ہے، اس کا خلقہ احباب بہت کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر ہمیں نصیحت ہے اور حقیقی طور پر بھی، کہ جنہوں نے اپنے مال کی وجہ سے تکبر کیا ہے، اپنے حسن کی وجہ سے تکبر کیا ہے، اپنی دولت کی وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں قرآن کے اندر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہت ذلیل اور رسوا کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو بھی گزارا ہے، اور موت بھی ان کو ایسی ملی ہے کہ انسان حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جو اپنی جاہ و جلال اور اپنی بادشاہت پہ ناز کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، آج اس کی حالت اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دی۔ اس لیے زندگی کے اندر گزشتہ خطبہ جمعہ بھی چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی کہ اپنے آپ کو تکبر سے دور کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ کبریائی اور بڑائی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عظمت ہوتی ہے، یہ جو شان ہوتی ہے، یہ میری آزار ہے۔ جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ جو تکبر کرے گا، جو کہے گا کہ میری عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ پھر ہم نے گزشتہ خطبہ میں لفظ تکبر کا معنی، پھر کون کون سی تکبر کی اقسام ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں وہ صورتیں جو ہم نے شروع کی تھی کہ یہ تکبر کی صورتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چیز نا آداب معاشرت کے اندر بھی ہے، عجز و انکساری اور تکبر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی اچھا بنے اور اس معاشرے کے اندر ہر انسان کی عزت کی جائے، ہر انسان کی عزت اور تقریب محفوظ رہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی انا اور اپنے تکبر کو محفوظ رکھنا ہوگا، اور تکبر اور انا سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ پہلی اس میں صورت تھی کہ اکڑ اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت سی نصیحتیں کی ہیں کہ ایک کسی کو حقیر نہ سمجھو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، میں اس کو کیا سمجھوں اپنے لیے، اس کی رنگت کالی ہے، میں اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے، یہ ہماری مجلس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ خطبہ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر اسلام کا ایک اہم موقف بیان کیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی غریب کو کسی امیر پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت قطعی طور پر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا شخص وہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کو لگا کے رکھا ہے اور تقوی کے ساتھ اس کا دل سرشار ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ، وہ رنگ کا کالا،
ہونٹ اس کے موٹے موٹے، اس کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز رب کی جنتوں میں آتی ہے۔ یہ عزت کس وجہ سے ملی؟ اس کے حسن کی وجہ سے۔ اسے وہ غلام تھا یار، جسے ہم اپنی زبان کے اندر نوکر کہتے ہیں، اس کے پاس دولت نہیں تھی، اس کے پاس جو ہے وہ اچھا لباس موجود نہیں تھا، لیکن اس کے پاس تھا تو اللہ کا ڈر موجود تھا، اس کے پاس تھا تو عزت انکساری موجود تھی، اس کے پاس تھا تو اللہ کی خشیت موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے گئے تو جنت کے اندر چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا گیا کس کی آواز ہے تو بتایا گیا آپ کی امت کا بلال ہے، جو چل زمین پر رہا ہے اور اس کے چلنے کی آواز اللہ تعالیٰ جنت میں سنا رہی ہے۔ یہ عزت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں تو وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ ہم نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی سے منہ بھی نہیں موڑنا۔ اگر مجھے اللہ نے حسن دیا ہے نا تو میں یہ نہ کہوں کہ میں اس سے پیچھے ہو جاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی دولت عطا فرمائی ہے تو میں کسی غریب کے کام ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمدردی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے جو لوگوں کی ہمدردی اور محبت کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر پر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلنا بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ دوسری چیز، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار، اس پر بھی گفتگو مختصر سی ہوئی تھی، غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو، اپنی پینٹ کو وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا ایسا شخص اللہ رب العزت کی ذات وَلَا يَنْظُرُ الیہم یوم القیامہ، ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ دیکھیں تکبر کرنے والا، آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنا ہم بڑے اکڑ کے ساتھ جو ہے اپنی شلوار کو گھسیٹ کر، جو حکم عورت کے لیے ہے وہ حکم آج مرد اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جو حکم خواتین کے لیے اس پر عمل ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ الٹا حساب ہوا ہے ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مرد جو ہے اپنی شلوار کو، اپنی تہمد کو، اپنے پینٹ کو جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، لیکن ہماری شلواریں، ہماری تہمد اور ہماری جو پینٹیں ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے جائی جاتی ہیں، اور جو ہماری خواتین ہیں ان کی جو ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کی ساری کی ساری ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، جس کا ایمان تازہ ہو، جو اپنے آپ کو کہتا ہو کہ مسلمان ہوں میں، میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے، ذرہ برابر ہی بے شک موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر وہ کبھی اپنے اندر اس تکبر کو نہیں لائے گا۔ آپ نے فرمایا تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن کی طرف نہ اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اور نہ ہی بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فرمایا کہ جس کی شلوار اور تہمد ٹخنوں سے نیچے لٹکتی رہے گی اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کو گزارتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت ترین عذاب دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جو اپنے احسان کو جتلاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نیکی کرنا، ہمدردی کرنا، کسی کی مشکل کو دور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننا۔ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر جو اپنے کسی بھائی کی مشکل کو دور کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن اس بندے کی مشکل کو دور کریں گے۔ اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ نیکی بھی کرتا ہے اور نیکی کے بعد اپنے احسان کو جتلاتا بھی ہے کہ فلاں موقع پر میں نے تیرا یہ کام کیا تھا، بھول گیا اس کو، یہ احسان جتلانا ہوتا ہے۔ اگر میں نے کسی کی مشکل کو دور کر دیا ہے
اگر میں نے کسی کے بچے کو کپڑے لے دیے ہیں، اگر میں نے کسی کے بچے کی فیس ادا کر دی ہے، اس کو میں نے بستہ اور کتابیں لے دی ہیں، سردیاں آ رہی ہیں میں اس کو کپڑے لے کے دے دیتا ہوں، تو میں کبھی بھی زندگی کے اندر اس کو یہ نہ کہوں کہ میں نے تجھے یہ کام کہا تھا اور میرا تم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ احسان کو جتلانا ہوتا ہے، نیکی کر کے اس کو بار بار بیان کرنا، کسی کے ساتھ اس کی مشکل کو دور کر کے اس کا تذکرہ اس کے سامنے بار بار کرتے رہنا، یا اپنی علیحدہ مجلس میں بیٹھ کر اپنی اس نیکی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ فلاں شخص فلاں مشکل کے اندر تھا، میں نے اس کی مشکل کو دور کیا۔ کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کی مشکل کو دور کرتا، میں نے اس کی مشکل کو دور کیا۔ یہ احسان کو جتلانا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی پاک نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ پہلا وہ شخص جس کی شلوار اور تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوگی، دوسرا وہ شخص جو اپنی نیکی کو جتلانے والا ہوگا، اپنے احسان کو جتلانے والا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا سودا جو دکان پہ موجود ہوتا ہے وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر بیچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین قسم کے انسان ایسے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام بھی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے ہم نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سن لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم نے سن لیا ہے، تو ہم نے آئندہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی شلوار کو کبھی بھی اپنے ٹخنوں سے نیچے نہ ڈالنے دیں، کبھی بھی ہم نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو جتلائے نہیں، کبھی بھی ہم قسمیں اٹھا کر اپنے سودے کو فروخت نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز ہے خود پسندی، مال کا حسن، ذہانت کا حسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ بڑا اچھا لباس پہن کر اپنے بالوں پہ بارہا کنگھی کر رہا تھا، یعنی کہ بالوں کو سدھرا رہا تھا، ٹھیک کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود پسندی کے اندر تھا، وہ تکبر کے اندر تھا، اور اسی طرح چلتا ہوا زمین پر جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو اس کی یہ خود پسندی پسند نہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ زمین کے نیچے جاتا ہی جاتا رہے گا۔ یعنی کہ جس کے اندر خود پسندی آ گئی ہے کہ میرے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے، میری ذہانت اور فطانت جیسی کسی کی ذہانت نہیں ہے، میرے مال جیسا کسی کا مال نہیں ہے، اور میری دولت جیسی کسی کی دولت نہیں ہے، اور نہ میرے جیسا کوئی اس دنیا کے اندر ہے، اس بندے کے اندر خود پسندی آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خود پسندی کو پسند نہیں کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو یہ سزا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا ہے، اور قیامت تک وہ زمین کے نیچے جاتا ہی رہے گا، جاتا ہی رہے گا، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا حال فرمائیں گے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں سے یہ درس مل رہا ہے لباس اچھا پہنا یہ غلط نہیں ہے، بالوں پہ کنگھی کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو آپ اس مال کو اپنے اوپر لگائیں، لیکن اپنے دل کے اندر تکبر ہم نے نہیں لانا۔ میں اپنے حسن پر وہ تکبر نہ لاؤں تو میں اپنے حسن کو بیان بھی کر سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے وہ تکبر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ اگر ہمارے حسن، ہمارے مال، ہمارے لباس کے اندر، ہماری ذہانت اور فطانت کے اندر اگر تکبر آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے کلام، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی طرف نظر رحمت، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پاک نہیں کریں گے، اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اوورال تکبر کرتا ہے اپنے مال، حسن وغیرہ وغیرہ، آپ نے فرمایا اسی طرح فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام بھی، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا بوڑھا زانی،
جو عمر کے اس حصے پر چلا گیا ہے، ویسے تو استغفار ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان کے اندر، وہ جڑے پیر نے وہ کور اچھنے تے کم دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بوڑھا زانی جو اپنی عمر کے اس حصے میں چلا گیا ہے جہاں پہ انسان کو بڑھاپا آ گیا اور اس صورت کے اندر جا کر بھی وہ زنا کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی کلام نہیں کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ایسا جھوٹا بادشاہ جو قسمیں تو بڑی اٹھاتا رہا ہے، لوگوں کو کہتا رہا ہے کہ میں آپ کو یہ کچھ دوں گا، یہ کچھ دوں گا، یہ کچھ دوں گا، لیکن دیتا کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر فرمایا جس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، جس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پاک نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سخت عذاب دیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ صفا مروہ پہ اپنی جو ہے وہ اس کو مکمل کیا، تو مروہ پہاڑی پہ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آگے چلے گئے، عبداللہ بن عمر میرے پاس ہی تھے، اور اچانک انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو حدیثیں سنتے ہیں، ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم حدیثیں آگے لوگوں کو بھیجتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا حال اس طرح کا نہیں ہوا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کیا کرتے تھے، اور پھر ایسی احادیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابوں کا تذکرہ کیا ہوا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا کہ اگر انسان کے اندر یہ عمل آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ عذاب عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ رونا شروع ہو گئے، اور پوچھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد بھی آئی، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی پڑھ کر بھی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر آ گیا، ذرہ برابر تکبر آ گیا، ایک تھوڑا سا تکبر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ یعنی میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں، کہیں ہمارے اعمال کے اندر تکبر نہ آ جائے، کہیں ہمارے مال کے اندر تکبر نہ آ جائے، کہیں جو ہے ہماری ذہانت اور فطانت کے اندر تکبر نہ آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں تکبر سے دور رکھنا۔ اس لیے ہم نے بھی دعا کرنی ہے، اللہ اگر مال دیا ہے تو اسے صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ اگر ذہانت اور فطانت اور علم دیا ہے تو اس کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ اگر حسن دیا ہے تو تو نے ہی دیا ہے، تو نے ہی قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن اور اچھا ہی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر یہ باتوں کو گئے، اس میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے گورا اور کالا بنا دیا، کسی کو سانولا بنا دیا، یہ اس کی مرضی ہے اور جس طرح کا بھی بنائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گورا یا جس طرح کا بھی ہمیں بنایا ہے اس خوبصورتی کے اندر ہم نے قطعی طور پر تکبر نہیں لانے دینا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی نہیں، لیکن آپ کی عاجزی اور انکساری اس طرح کی تھی، آپ غربا سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری میں اس طرح کے تھے کہ آپ غربا جو غریب صحابہ کرام تھے ان کی دعوت کو زیادہ قبول کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو سورت اتار دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ذرا آنکھوں میں جو کمزور تھے کہا کہ اس کو ذرا پیچھے کر دو، ہم ذرا ان کی بات سنتے ہیں، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، کیا نبی آپ کے ذہن میں کبھی اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ مکمل صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا درس دیا ہے کہ کبھی ہم نے اپنے دل کے اندر تکبر، غرور اور انا کو نہیں آنے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں صرف یہ بات آئی تھی کہ ہم اس کی بات کو بعد میں سن لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں
آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی فوری طور پر اصلاح فرما دی۔ اس لیے ہم نے بھی اپنے اندر ہمیشہ عاجزی رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزی اور انکساری کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کہ اگر کپڑا پھٹ بھی جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سی لیا کرتے تھے، اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کتنی شان اور منزلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کو ہی پسند کیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا آ جائے تو ہم کتارے بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تعظیماً کھڑے ہونا یہ بھی تکبر کے اندر آتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آئے تو کچھ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان اور کتنی عظمت والے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر اپنی باتوں میں ہی لگے رہا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل عز و انکساری۔ اسی طرح کی زندگی اگر ہماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس ادا کو، اس بات کو پسند فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کبھی نہ بولیں کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مہمان بنائیں گے، اور جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اندھے منہ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ غرور، تکبر، انا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ صلحاء کی صف میں ہیں، اگر آپ علماء کی صف میں ہیں، اگر آپ جو ہے غرباء کی مدد کرنے کی صف میں ہیں تو اپنے آپ کو ہمیشہ عز و انکساری والا رکھنا ہے۔ کبھی اپنی ذہانت، فطانت، حسن، مال، کبھی بھی تکبر نہیں آنے دینا، کبھی اپنے فن پر تکبر نہیں آنے دینا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو قطعی طور پر پسند نہیں فرماتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی باقی رہ گئی، اگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ جو ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عز و انکساری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تکبر جیسے بیماری سے ہمیں ہمیشہ دور رکھے۔ یہ تکبر اور اس کی تباہ کاریاں انتہائی زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين
فلسطين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كشمير اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.